نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 20۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا الہ ہو سکتا ہے؟ ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، طرح طرح کے باغ اور ذائقے عطا کرنے والا، یہ سب کا کرنے والا کون ہے؟ تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر میں رہنمائی کرنے والا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ، نہیں تو ایمان لے آؤ۔ کلام کا انداز حقائق کو بیان کرنے والا ہے، پرزور انداز اور سوالیہ انداز ہے۔ عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا کسی اور کے بس میں نہیں۔ درختوں کا اگانا، بادلوں سے پانی برسانا، طرح طرح کے پھل اور ان پہ ذائقے رکھنا، یہ کوئی اور کر سکتا ہے تو دلیل لاؤ، اگر دلیل نہیں تو ایمان لے آؤ۔ سمندر، ندی، نالے کس نے بنائے؟ دعاؤں کو کون سنتا ہے؟ بے قرار کو قرار کون عطا کرتا ہے؟ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں کون راہ دکھاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے؟ یہ سب کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ کرنے والا ہے جو یہ کام کر سکے؟ غیب کسی اور کے پاس ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، یہ ساری کاریگری اسی کے لیے ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جب کوئی دلیل نہیں تو پھر مان جاؤ۔ مردہ اور بہرا، حق بات نہ سننے والے مردے اور بہرے کی طرح ہے جنہیں سنانا بیکار ہے۔ دل مردہ ہو گیا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور حق پھر نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے۔ قرب قیامت کی علامت کے طور پر دابۃ الارض کا ذکر ہوا کہ زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ قیامت کی نشانی امر بالمعروف نہی عن المنکر، جب انسان اشرف المخلوقات یہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو اللہ یہ خدمت جانور سے لے گا جو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا۔ نفخہ صور، صور کا پھونکا جانا۔ جب صور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے۔ جو برائی لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، وہ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی انجام ہوگا۔ حکم دیا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تلاوت سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے۔ صرف تلاوت پر ہی اکتفا کرنا ضروری نہیں، بلکہ سمجھنا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی قرآن کے حقوق ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن، قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے رائے راست اختیار کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات کا ذکر، جن میں فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا۔ انسانوں کا قتل فساد ہے جو فرعون نے کیا، اور وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیلیوں کا جو بچہ جس کا خوف تھا اسے کہ سلطنت ختم کر دے گا، تو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، سب بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، لیکن اللہ کی حکمت عملی اپنی تھی کہ اللہ نے ماں کو اشارہ کیا کہ بچے کو دریا میں ڈال دے،
اور اسی طرح ہوا۔ فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ کے بہترین منصوبے کا آغاز تھا، اللہ کی حکمت عملی۔ جب وہ صندوق فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا بلکہ اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں۔ موسیٰ بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کرتی ہیں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا دیا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تاکہ بچہ اپنی ماں کے پاس رہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت عملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں ایک قبطی کا قتل ہوا، نیت نہ تھی، ہاتھ لگایا، مکہ مارا تو وہ مر گیا۔ چونکہ طاقتور تھے تو فوراً کہا، ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، شیطان نے کرا لیا۔ فوراً توبہ کی، فوراً احساس ہوا کہ یہ غلط کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے قبطی کے قتل پر کہا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دینا، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ اور ہجرت کرتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں تو وہاں جو دعا کی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اپنے رب سے اچھا گمان کرتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اطمینان۔ وہاں جا کے مدین پہنچے، سائے میں بیٹھے، پھر اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ نے دعا قبول کی، اللہ جو خیر اتار میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ قدم قدم پہ دعائیں، تو یہ پیغمبروں کا شیوا رہا۔ تو ہمیں بھی اپنے رب کو پکارنا ہے، کیونکہ جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ دعا قبول کرتا ہے۔ مدین پہنچ کر وہاں پر ایک کام کا موقع ملتا ہے، بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، قوی اور امین کہلاتے ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام ملازم رکھتے ہیں، اور بلکہ یہ طے پاتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں، حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے۔ اور پھر اس طرح سے ایک لمبے عرصے تک مدین میں قیام ہوتا ہے، اور پھر واپس مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں دیکھا تو آگ کی طرف جاتے ہیں، آگ نظر آئی، اس لیے کہ دیکھ لیں کہ وہاں سے کچھ آگ لے لیں تاکہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو وہیں اللہ کے معجزات ملتے ہیں، نبوت ملتی ہے، اور کہا کہ میرے بھائی سے میری تائید کر دیں، تو اللہ نے ایسا ہی کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی تعریف اور شکر ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور ہدایت دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، دلوں کو بدلنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ قارون کا ذکر، قارون کو بہت خزانے ملے، اتنے خزانے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور جماعت اٹھاتی تھیں، لیکن اس نے یہ سب کچھ پا کر تکبر کیا، ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا۔ اللہ نے مال سمیت زمین میں دھسا دیا، سزا ملی، وہ علم، وہ مال و دولت، وہ خزانے اس کے کام نہ آئے۔ کیوں کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو بڑائی پسند نہیں، اللہ کو یہ نہیں پسند کہ جو ملا اس سے صرف دنیا ہی بناتے رہیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ ایک روز پورے مال و دولت کی آب و تاب کے ساتھ نمائش کرتا ہوا قوم کے سامنے آیا، لوگ کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہ سب ملتا، یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ آخر کار اس کو دسا دیا گیا، جو کل تک اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے فوراً کہنے لگے ہم بھول گئے، اپنے رویے پر افسوس کرنے لگے کہ جو مال و متاع اور جو دولت اور شان و شوکت تھی اس کو دیکھ کر خوش قسمت کہا، جب سزا ملی تو فوراً اس پر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ قارون کی تباہی جو ہے وہ اہل دنیا کے لیے عبرت ہے، کیونکہ مال و دولت کبھی انسان کو کام نہیں آ سکتی آخرت میں، جب اس نے صرف دنیا بنائی تھی۔
اصل علم تو وہ ہے جس کو پا کر انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنا عمل درست کرے۔ ثواب اللہ خیر، کیونکہ اللہ کے پاس ہی بہترین اجر ہے۔ رزق اللہ کی دین ہے، جو اللہ کے دیے پہ راضی رہے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے، اللہ کے نام کو بلند اور بڑا کرنا چاہتے ہیں اور متقی ہے۔ نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ، جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان وَرَبِّكَ ذی الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا سوائے رب کی ذات کے۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور اس بات پہ کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ جب انسان دعوی ایمان کرتا ہے تو پھر امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں امتحان آزمائش ہوتی ہے تاکہ وہ خالص ہو سکے، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہو سکے۔ حضرت سمیہ، عمار، یاسر، بلال رضی اللہ عنہم نے بہت قربانیاں دیں، سابقون الاولون میں شامل ہوئے، اسلام کو اپنے خون سے سنچا۔ بہت سے صحابہ صحابیات ایسے تھے جو تو فتح مکہ بھی نہ دیکھ سکے، لیکن بنیاد انہی کے ہاتھوں سے لکھی گئی۔ یہ لوگ اللہ کی رضا تک پہنچ گئے۔ آزمائشوں نے ان کو ایمان کو پرکھا اور یہ اور نکھر کر سامنے آئے، اللہ کے لیے خالص ہو گئے۔ آزمائش اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ملاوٹ ختم ہو جائے، غیر ضروری چیزیں الگ ہو جائے، انسان خالص ہو کے اللہ کے لیے تیار ہو جائے۔ ہاں، کبھی یہ امتحان کافروں کی طرف سے یہ آزمائشیں اور کبھی مسلمانوں کی طرف سے بھی تکلیف دہ باتوں یا مخالفت کی صورت میں، اور جو جم جاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اسی کے لیے اللہ کی مدد بھی ہے اور درجے بھی ہیں۔ جو نیکی کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے فائدہ ہے، ورنہ اللہ سب بے نیاز ہے۔ اللہ کو عبادت ہمارے نیک ہونے کی، ہماری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے آپ معمود ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کرتا ہے۔ ساری دنیا کے جن و انس مل کر فرما بردار ہو جائے یا نافرمان ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی۔ وہ تو آپ سے آپ بے نیاز ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا جو اصول دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن شرک کا حکم والدین بھی دے تو وہ نہیں مان سکتے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خدمت کرنا، خوش کرنا، عزت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کے لیے دعائیں کرنا، لیکن شرک میں ان کی بات نہیں ماننی، یہ اللہ نے اصول دے دیا۔ اور ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور پر ان کی بیوی کا جس نے خیانت کی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئیں اور وہ اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ ان کی قوم میں کیا جرائم تھے، بے حیائی عام تھی، مجالس میں گناہ کے کام کرتے، لوٹ مار کرتے اور برائی کو برائی نہ سمجھتے تھے، اور جب پکڑ آئی تو پھر ایمان والوں کے سوا کوئی نہ بچ سکا۔ ایک ایک کو ایسے پتھر لگے جو نشان زدہ تھے اور پوری قوم کو پلٹ دیا گیا۔ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ قوم شعیب، عاد، سمود سب کو پکڑ لیا۔ تو اللہ کی پکڑ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جب اتنی نافرمانیوں میں ہم تیز ہو گئے؟ تو یاد رکھیں، ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔
اللہ کے آگے جھکنے کی اور اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی میں نجات ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ ابن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ان کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ نماز ہی کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز روحانی جسمانی تزکیہ ہے، عبادت ہے، دعا ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز اعلان ہے کہ اللہ میں تیرا غلام ہوں، رکوع و سجود اور قیام میں عاجزی کا اظہار اور اپنے کمتر ہونے کی علامت ہے۔ اور جو نمازی ہے وہ گویا اعلان کرتا ہے اپنی بندگی کا، اطاعت کا۔ تو جھکنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں پہ توجہ دینے کی اور پابندی کی ضرورت ہے۔ العنکبوت کا ذکر ہوا، یعنی مکڑی کا گھر غیر اللہ کے سہارے۔ اللہ کے علاوہ سارے سہاروں کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ اللہ کے بغیر سب سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کمزور، ناپائیدار ہیں۔ اور جالا تو سازش کی علامت ہے، مکر و فریب کی علامت ہے اور کمزوری کی علامت ہے۔ اور مکڑی اپنے شکار کا علاج اپنی جگہ پہ کرتی ہے، انتظار کرتی ہے اور پھر خون چوس کر وہیں چھوڑ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، غیر اللہ کے سہارے بھی ایسے ہیں جو انسان کو کھوکھلا، بزدل اور کمزور کر دیتے ہیں، اور انسان کی قوت فیصلہ، توکل، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جالا بعض اوقات اتنا باریک ہے کہ نظر بھی نہیں آتا۔ تو گویا یہ سازش ایسی ہے کہ انسان کو اس کا علم اور ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اس بات کو سمجھاتا ہے، قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کائنات کی توحید کی گواہی، تو پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی گواہی دیتی ہے، مگر یہ صرف اہل ایمان سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ، کائنات کی سب سے بڑی اور سچی بات کلام اللہ ہے، اسی راستے میں نجات اور کامیابی ہے۔ تو آئیے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا تعارف حاصل کریں اور آخرت کی پہچان دینے والا علم حاصل کرنے کی کوشش اسی کے کلام کے ذریعے کریں۔ قرآن اور حدیث کا علم معرفت الہی اور آخرت کی پہچان کے لیے ذریعہ ہے، اس کو حاصل کرے اور اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔